ایک سوال وطر سے متعلق ہے کہ آج کل گھر میں جماعتیں ہو رہی ہیں تو عورتیں بھی شریک ہوتی ہیں، تو عورتیں جب وطر کی جماعت میں شریک ہوں تو جب امام قنوت پڑھے گا تو عورتیں خاموش رہیں گی یا وہ بھی دعائے قنوت پڑھیں گی؟ تو جواب یہ ہے کہ عورتیں بھی دعائے قنوت پڑھیں گی، اس لیے کہ دعائے قنوت اذکار میں سے، قرأت میں سے نہیں ہے، اذکار میں سے۔ اور نماز کا اصول یہ ہے کہ قرأت میں تو مقتدی خاموش رہے گا، لیکن اذکار حسب معمول کرتا رہے گا، جیسے رکوع کی تسبیح ہے، سجدے کی تسبیح ہے، التحیات ہے، ثنا ہے وغیرہ، اسی طرح یہ بھی قنوت پڑھتی رہیں گی۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ فرض نماز میں امام کے پیچھے مستورات ہیں تو تیسری چوتھی رکعت میں مستورات کچھ پڑھیں گی یا خاموش رہیں گی؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ خاموش رہیں گی۔ ایک بڑا اہم مسئلہ ایک صاحب نے پوچھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وطر کی جماعت کے بعد یا وطر کی نماز پڑھنے کے بعد تہجد کی نماز آدمی پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ یہ مسئلہ ان مسائل میں سے ہے کہ جن کے بارے میں باقاعدہ شکوک و شبہات پھیلائے گئے ہیں، اور ہمارے بہت سے ساتھی جو آنکھ بند کر کے یوٹیوب اور فیس بک اور دیگر چیزوں پر آنے والی چیزوں پر یقین کر لیتے ہیں، انہوں نے تحقیق کے بغیر اس بات پر یقین کر لیا بعض حضرات کی ویڈیو وغیرہ سن کر کہ جب آدمی وطر کی نماز پڑھ لے تو اب رات بھر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اور اس بارے میں سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک روایت ذکر کی جاتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی آخری نماز وطر کو بناؤ، اجعلوا آخر صلاتکم الوطر۔ تو اس روایت کو انہوں نے مطلق رکھا کہ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، کسی بھی حال میں نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل صحیح مسلم میں ثابت ہے کہ آپ وطر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ آپ کا پڑھنا غالباً اسی وجہ سے تھا تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ وطر کے بعد بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ابو داؤد شریف میں صحیح روایت مروی ہے، صحابی رسول حضرت طلق ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک میں ایک صاحب کے ہاں مہمان ہوئے اور انہوں نے تراویح کی نماز پڑھائی اور پھر وطر بھی باجماعت پڑھائی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے تہجد کی نماز 2-4 لوگوں کو لے کے پڑھنی شروع کر دی۔ اور جب رات کا آخری حصہ ہوا تو آپ نے ان ساتھیوں میں سے جس نے اب تک وطر نہیں پڑھی تھی فرمایا کہ تم اب وطر پڑھا دو، اس لیے کہ میں وطر پڑھ چکا ہوں اور میں نے پیغمبر علیہ السلام سے سنا ہے
کہ ایک رات میں 2 وتریں نہیں ہو سکتی، لہذا اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ وتر سے پہلے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، وتر کے بعد بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ جس شخص کو تہجد میں اٹھنے کا اپنے اوپر کامل اعتماد ہو، وہ عام دنوں میں، رمضان کے علاوہ عام دنوں میں تہجد کے وقت وتر پڑھا کرے، یہ اس کے لیے افضل ہے۔ لیکن رمضان کے دنوں میں وتر تابع ہو جاتی ہے تراویح کے، اور تراویح جب جماعت سے پڑھی جا رہی ہے تو وتر کو بھی جماعت سے پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد جس کو اللہ جتنی توفیق دے وہ رات بھر نماز پڑھتا رہے، اس میں کوئی اس کے لیے ممانعت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا تراویح کے سلسلے میں کہ اگر کوئی عورت تراویح کی جماعت میں شریک ہے اور جو حافظ اسے نماز پڑھا رہا ہے وہ اس کا محرم ہے یا شوہر ہے، تو وہ اسے لقمہ دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ تو جواب یہ ہے کہ لقمہ تو دے سکتی ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن اگر نہ دے تو بہتر ہے، بلکہ صرف اشارہ کر دے الٹے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر کے، اور اگر مشکل ہو تو امام رکوع کر دے اور اس کے بعد دیکھ لے۔ ایک سوال یہ بھی ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہم لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں تو کیا فاصلے سے کھڑے ہو کر کے تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ تو بہتر تو یہی ہوتا ہے عام حالات میں کہ مل مل کے کھڑے ہوا جائے، نماز میں مل کے کھڑے ہونا مسنون ہے، مؤکد ہے۔ لیکن اگر کسی بیماری کے اندیشے سے کچھ فاصلے سے کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ پھر بھی نماز درست ہو جائے گی اور کراہت نہ رہے گی۔